کمرے میں اس وقت خاموشی کا راج تھا، لیکن یہ خاموشی سکون والی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی۔ سردیوں کی یک بستہ رات اپنی پوری شدت کے ساتھ حویلی کے در و دیوار پر دستک دے رہی تھی۔ عفنان خان جو سفید لحاف تلے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، در حقیقت جاگ رہا تھا۔ اس کا پارا ابھی تک ہائی تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اروبا نے اس سے وہ بحث کی تھی کہ اچھے بھلے انسان کا دماغ گھوم جائے۔ اروبا جو غصے میں پیر پٹکتی ہوئی صوفے پر جا کر لیٹی تھی، اب وہاں کڑ رہی تھی۔ صوفہ کھڑکی کے قریب تھا جہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے کسی تازیانے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کمبل خود پر لپیٹنے کی کوشش کی، مگر ٹھنڈ تھی کہ ہڈیوں میں اتر جا رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں عفنان بڑے آرام سے نرم و گرم لحاف میں دبکا ہوا تھا۔ کتنے سنگ دل ہیں یہ خان صاحب، خود اتنے بڑے کمبل میں دبکے بیٹھے ہیں اور میں یہاں کلفی بن رہی ہوں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے سوچا اور آخر کار ہمت جمع کر کے صوفے سے اتری۔ وہ دبے قدموں کسی بلی کی طرح بیڈ کے قریب پہنچی۔ اسے لگا عفنان سو رہا ہے، مگر جیسے ہی اس نے لحاف کا ایک کونا اٹھانے کی کوشش کی، عفنان کی روبدار آواز پورے کمرے میں گونجی، خبردار اروبا، ادھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ واپس اپنے اسی صوفے پر جہاں تم نے اپنی مرضی سے پناہ لی تھی۔ عفنان نے آنکھیں کھولے بغیر سرد لہجے میں کہا۔ اروبا ایک پل کے لیے ٹھٹکی، مگر پھر اس نے اپنی مخصوص معصوم شکل بنائی، وہی شکل جسے دیکھ کر عفنان اکثر ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ وہ تھوڑا اور قریب آئی اور گھس گئی اور لحاف کے اندر اپنی ٹھنڈی یخ انگلیاں پھنسانے لگی۔ عفنان جی پلیز سونے دینا، وہاں بہت ٹھنڈ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ صبح تک میں برف کا مجسمہ بن جاؤں گی، اس نے نہایتی لجاجت سے کہا اور اس کے منع کرنے کے باوجود زبردستی لحاف کے اندر گھسنے لگی۔ عفنان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ اروبا، میں مذاق نہیں کر رہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں میری شکل بھی نہیں دیکھنی، اب یہ ٹھنڈ کہاں سے آ گئی؟ وہ غصہ تھا، اب ٹھنڈ لگ رہی ہے، غصہ چائے کے ساتھ پی لیا میں نے، اب بس سونے دیں، اس نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا اور اس کے بازو کے قریب اپنی جگہ بنانے لگی۔ عفنان نے اسے غصے سے دیکھنا چاہا، مگر اس کی کچلائی ہوئی آنکھوں اور سرخ ہوتے ناک نے اس کے غصے کی ساری تپش ختم کر دی۔ تم ہو ہی آفت، عفنان نے بڑبڑاتے ہوئے لحاف اس کی طرف کر دیا اور خود دوسری طرف رخ کر لیا، مگر اروبا اب کہاں سکون سے بیٹھنے والی تھی۔ عفنان نے جیسے ہی رخ موڑا، اروبا کو لگا جیسے اس کی توہین ہو گئی ہو۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کی معصومیت دیکھ کر خان صاحب پگھل جائیں گے اور اسے باہوں میں بھر لیں گے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ عفنان کی چوڑی پیٹھ اب اس کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ عفنان جی یہ کیا طریقہ ہے، ادھر منہ کیوں کیا ہوا ہے آپ نے؟ اروبا نے لحاف کے اندر سے پاؤں مار کر اسے چھیڑا۔ ادھر میری طرف منہ کرے نا، مجھے دیواروں سے ڈر لگتا ہے۔ عفنان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک گہری سانس لی جیسے وہ اپنے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ اس کی خاموشی اروبا کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے سوچا کہ جب تک یہ میری طرف نہیں مڑیں گے میں انہیں سونے نہیں دوں گی۔ اروبا نے آہستگی سے اپنا ہاتھ لحاف کے اندر چلایا اور عفنان کی کمر پر زوردار چٹکی کاٹی۔ اروبا، عفنان ایک دم تڑپ کر سیدھا ہوا اور غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، سونے کیوں نہیں دے رہی تم؟ میں نے کیا کیا؟ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو گئے، اور ویسے بھی آپ کی طرف منہ کر کے سونا میرا حق ہے، آپ ایسے پیٹ پھیر کر نہیں سو سکتے، اس نے ڈھٹائی سے جواب دیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹانے لگی۔ حق؟ تھوڑی دیر پہلے تو تم میرے حقوق کی دھجیاں اڑا رہی تھی، عفنان نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر اروبا اب اس کے بازو کے نیچے گھس کر اس کے بالکل قریب ہو چکی تھی۔ عفنان جی اب مان بھی جائے نا، دیکھیں میرے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہیں، یہ کہہ کر اس نے برف جیسے ہاتھ شرارت سے عفنان کی گردن پر رکھ دیے۔ عفنان کا پورا وجود اس اچانک لمس سے سنسنا اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اروبا باز آ جاؤ، ورنہ میں واقعی تمہیں اٹھا کر باہر برآمدے میں چھوڑ آؤں گا۔ برآمدے میں؟ ہائے، اتنے ظالم تو نہیں ہو سکتے آپ اپنی اس چھوٹی سی معصوم بیوی کے لیے۔ اس نے اپنی ٹھوڈی عفنان کے سینے پر ٹکائی اور ایک ایسی مسکراہٹ دی جس نے عفنان کے غصے کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ عفنان نے ایک باری ہاری ہوئی سانس لی اور اس کی دونوں ہاتھ اپنی مٹھی میں دبا لیے تاکہ وہ مزید شرارت نہ کر سکے۔
تمہاری زبان اور ان حرکتوں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اب چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تم صبح تک معافیا مانگو گی۔ عروبہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سو رہی ہوں، لیکن آپ کا رخ میری طرف ہی رہنا چاہیے۔ افنان نے جس سختی سے اس کے ہاتھ پکڑے تھے، عروبہ نے اسے ایک چیلنج سمجھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ افنان خان کو اشتعال دلانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر اس وقت اس کے سر پر شرارت کا بھوت سوار تھا۔ جیسے ہی افنان کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی، عروبہ نے بڑی مہارت سے اپنا ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹنوں کے درمیان اندر سرکا دیا۔ اس کی ٹھنڈی پورے جب افنان کے تپتے ہوئے پیک سے ٹکرائیں تو افنان کے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ عروبہ وہاں اپنی انگلیوں سے شرارتیں لکھ رہی تھی، کھینچنے لگی تھی، کبھی ناخن چھپاتی تو کبھی اپنی ہتھیلی اس کی سخت جلد پر جماتی۔ افنان کی سانسیں ایک دم بھاری ہو گئیں۔ اس نے گھور کر عروبہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت ایک فاتحانہ اور بے حد دلکش مسکراہٹ تھی۔ عروبہ، باز آ جاؤ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ افنان کی آواز اب کسی زخمی شیر کی طرح گہری اور بھاری ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپی تنبیہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ کیوں، کیا ہو جائے گا؟ خان صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں ذرا اور اوپر کی طرف بڑھائیں اور ایک معنی خیز نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ افنان نے اچانک بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ شرٹ سے باہر نکالا اور اسے اپنے نیچے سے دبوچ لیا۔ اس کا چہرہ اب عروبہ کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا، اتنا قریب کہ عروبہ کو اس کی آنکھوں میں اترتا ہوا جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ برداشت نہیں کر پاؤ گی مجھے اگر میں ایک باری پٹری سے اتر گیا؟ افنان نے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت ہی پست مگر خطرناک آواز میں سرگوشی کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انسان نہیں ہوں؟ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کسی بڑے طوفان کو دعوت دے رہی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، شرافت سے آنکھیں بند کر لو، ورنہ صبح تک تمہاری یہ زبان اتنی نہیں چلے گی جتنی ابھی چل رہی ہے۔ عروبہ کی دھڑکنیں اب اس کے سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھیں۔ افنان کی قربت اور اس کے لہجے کی حدت نے اسے پہلی بار احساس دلایا کہ اس نے کس آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور نظریں جھکا لیں، مگر افنان کا ہاتھ اب اس کی ٹھوٹی پر تھا، جو اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کی ان آنکھوں میں دیکھے جہاں اس وقت صرف اور صرف عروبہ کا عکس تھا۔ اب بولو، کیا ارادہ ہے؟ صوفے پر واپس جانا ہے یا اپنی اس گستاخی کا جرمانہ بھرنا ہے؟ افنان نے ایک ادھوری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ناک کی نوک کو اپنی ناک سے رگڑا۔ افنان کا صبر اب مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ عروبہ کی شرارتوں نے اس کے اندر سوئے ہوئے اس خان کو بیدار کر دیا تھا جس سے پوری حویلی رلستی تھی۔ اس نے جھٹکے سے عروبہ کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر بیڈ کے پائیدان کے ساتھ جکڑ لیے۔ عروبہ نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں اسے وہ پرانی شرارت یا پیار نہیں بلکہ غصے اور جنون کی ایک ایسی سرخ لہر نظر آئی جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ افنان جی، چھوڑے مجھے، آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ عروبہ نے گھبرا کر خود کو پیچھے چھڑانے کی کوشش کی، مگر افنان کا بھاری وجود اب اس پر ایک پہاڑ کی طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ اب معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ بہت کھیل کھیل لیا تم نے عروبہ، کبھی صوفے پر جانا، کبھی چٹکیاں کاٹنا، کبھی میری برداشت کا امتحان لینا۔ افنان کی آواز اب کسی گہرے بادل کی گرج جیسی تھی جو برسنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ اس نے اپنا چہرہ عروبہ کے اس قدر قریب کیا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ تم نے خود مجھے پٹری سے اتارا ہے، اب پیچھے ہٹنے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ میں تو بس مذاق کر رہی تھی، پلیز افنان جی پیچھے ہٹیں۔ عروبہ کی آنکھوں میں اب خوف کے سائے لہرانے لگے تھے، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آج کوئی مذاق نہیں چلے گا۔ افنان نے نہایت ہی صفاقی سے اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ آج میں اپنا حق نہیں بخشوں گا، چاہے تم اب رو، پیٹو یا جو مرضی کرو، تم نے شیر کو چھیڑا ہے، اب اس کے غیظ و غضب کا سامنا بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ افنان نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو سختی سے تھاما اور کمرے کی واحد لائٹ بند کر دی۔ گپ اندھیرے میں عروبہ کو صرف افنان کی بھاری سانسیں اور اپنے دل کی دھما چوکڑی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک آخری کوشش کی کہ خود کو چھڑا سکے، مگر افنان کی گرفت اب زنجیروں سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ آسمان سے برستی موسلا دھار بارشوں نے سڑکوں پر ایک دھند سا سما پیدا کر رکھا تھا۔ سرد ہواؤں کے تھپیڑے کسی کو بھی جمانے کے لیے کافی تھے۔ اسی تاریک اور سنسان سڑک پر ایک وجود دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔
अरूबा के पाँव नंगे थे और उसका सफ़ेद लिबास मट्टी और खून से लथपथ हो चुका था। उसके पीछे कुछ फासले पर मशलें और टॉर्च की रोशनियां नजर आ रही थीं, जो यतीम खाने के उन जालिम कारिंदों की थी जिनसे वो अपनी जान बचा कर भागी थी। रुक जाओ लड़की, तुम कहाँ तक भागोगी? पीछे से आती गरजदार आवाज़ों ने उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। वो ठोकर खाती, गिरती, संभलती, बस भागे जा रही थी कि अचानक सामने से आती दो तेज़ लाइटों ने उसकी आंखों को खैज़ा कर दिया। दूसरी तरफ अफनान खान अपनी ब्लैंक लैंड क्रूज़र में ही जान के साथ शहर से वापस हवेली की तरफ जा रहा था। जान तस्बीह पढ़ रही थी जब अचानक अफनान ने ज़ोरदार ब्रेक लगाया। टायरों की सड़क पर रगड़ खाने की चीख लुमा आवाज़ पूरे सन्नाटे को चीर गई। अफनान, क्या हुआ मेरे बच्चे? जान ने घबरा कर पूछा। जान, कोई गाड़ी के सामने आया है, अफनान ने परेशानी में कहा और फौरन गाड़ी से बाहर निकला। सामने सड़क पर एक दुबली पतली लड़की बेहोश पड़ी थी। उसकी पेशानी से निकलने वाला सुर्ख खून बारिश के पानी के साथ मिलकर सड़क पर फैल रहा था। अफनान ने झुककर उसे देखा। वो अरूबा थी। उसका मासूम चेहरा दर्द से कराह रहा था। उसी लम्हे जान भी गाड़ी से नीचे उतर आई। जैसे ही उनकी नज़र उस जख्मी और बेहाल लड़की पर पड़ी, उनका दिल पसीज गया। हाय अल्लाह, ये तो कोई बच्ची है अफनान, देखो इसे कितनी चोट आई है। जान ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, वो देखो पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, ये ज़रूर किसी मुश्किल में है। इसे उठाओ अफनान, हम इसे अपने साथ घर ले जाएंगे। मगर जान, हम इसे जानते भी नहीं, ये कोई भी हो सकती है, अफनान ने माथे पर बल डालकर कहा। उसे अजनबियों का अपने घर जाना कभी पसंद नहीं था। अफनान खान, बहस मत करो, एक यतीम और बेसहारा लड़की को इस हाल में छोड़ना गुनाह है। उसे गाड़ी में डालो, इसका इलाज हवेली में ही होगा। मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की किसी बहुत बड़ी आफत से बचकर आई है, जान ने हतमी लहजे में कहा। अफनान ने गहरी सांस ली और नागवारी से अरूबा के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके खून के धब्बे अफनान की महंगी शर्ट पर लग रहे थे, मगर जान के हुक्म के आगे वो बेबस था। जैसे ही उसने अरूबा को पिछली सीट पर लिटाया, दूर से आती वो रोशनियां करीब आने लगी। अफनान ने तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की और यतीम खाने के उन कारिंदों के पहुंचने से पहले ही गाड़ी तूफानी रफ्तार से हवेली की तरफ मोड़ दौड़ा दी। जान ने अरूबा का सर अपनी गोद में रखा और उसके माथे से खून साफ करने लगी, जबकि अफनान गुस्से और उलझन में गाड़ी चलाते हुए बार बार बैक मिरर से उस अजनबी आफत को देख रहा था जो अब उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। हवेली के बाहरी अपनी गेट पार करते ही अफनान ने गाड़ी पोर्च में रोकी। बारिश अब भी थमी नहीं थी, बल्कि बूंदें गाड़ी की छत पर ढोल की तरह बज रही थी। अफनान ने सोचा था कि जान उसे किसी गेस्ट हाउस या मुलाजमों के क्वार्टर में ठहराने का कहेंगी, मगर जैसे जान गाड़ी से उतरी, उनका अगला हुक्म अफनान के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। अफनान, देर मत करो, इसे उठाओ और सीधा मेरे कमरे में ले चलो, जान ने दुपट्टा सर पर जमाते हुए कहा। अफनान के कदम वहीं जम गए। वो हैरत से जान का मुंह देखने लगा। जान, आपके कमरे में? आप तो किसी को अपने बेडरूम की तरफ दहलीज पार नहीं करने देती, और इस अजनबी लड़की को? मैंने जो कहा है वो करो अफनान खान, बहस का वक्त नहीं है। उसकी नब्ज डूब रही है, जान ने उसे टोका। अफनान ने माथे पर हाथ फेरा। ठीक है जान, मैं किसी मुलाजिम को आवाज़ देता हूँ, वो इसे उठाकर ऊपर लेकर जाएंगे। जान ने मुड़कर अफनान को ऐसी नज़रों से देखा कि वो वहीं चुप हो गया। क्यों? कोई गैर मर्द, कोई मुलाजिम इस बेहाल बच्ची को कैसे हाथ लगा सकता है? मैं किसी मुलाजिम पर यकीन नहीं कर सकती। तुम उसके भाइयों की जगह हो। चलो शाबाश, इसे खुद उठाओ और ऊपर लेकर चलो। जान, मैं? अफनान ने कुछ कहना चाहा, मगर जान का हाथ तस्बीह पर तेज़ी से चल रहा था और उनके चेहरे का इरादा अटल था। अफनान ने एक लंबी और बेजार कुन सांस ली। उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अरूबा के खून और मिट्टी में लथपथ वजूद को देखा। उसने नहायत ही बुरा सा मुंह बनाया, जैसे उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम सौंप दिया हो। उसके सफ़ेद कफ्स पहले ही खून से ख़राब हो चुके थे, मगर अब उसे इस लड़की को पूरे रास्ते अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़नी थी। आफत है ये लड़की, पता नहीं कहाँ से टकराई है। अफनान ने हड़बड़ाते हुए नहायत ही एहतियात और बेजारी के साथ अरूबा को अपनी बाहों में भरा। अरूबा का सर बेख्तियारी में अफनान के कंधों पर ढलक गया, जिससे उसकी पेशानी का ताज़ा खून अफनान की कीमती कमीज़ पर एक नया नक्श बनाने लगा।
افران نے ایک نظر اس کے معصوم مگر زخمی چہرے پر ڈالی اور پھر ایک بار پھر ویسا ہی چڑچڑا سا منہ بنایا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بی جان پیچھے پیچھے دعا پڑھتی ہوئی آ رہی تھی، جبکہ عفنان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ یہ آفت جب ہوش میں آئے گی تو کیا نیا ہنگامہ کھڑا کرے گی۔ عفنان نے ایک بیزار سی سانس بھرتے ہوئے عروبہ کو بی جان کے نرم و گداز بیڈ پر لٹایا۔ بی جان فوراً ہی متحرک ہو گئی۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی کہ جلدی سے کچھ گرم دودھ اور ہلکی پھلکی غذا کا بندوبست کریں۔ عفنان نے وہیں کھڑے کھڑے فیملی ڈاکٹر کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر حویلی پہنچ گئی۔ معائنے کے بعد انہوں نے بی جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، بس تھوڑی سی بینڈیج کر دی ہے۔ شدید تھکن اور صدمے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ میں نے درد کا انجیکشن لگا دیا ہے، امید ہے صبح تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بی جان خاموشی سے عروبہ کے سرہانے بیٹھ گئی اور بڑے ہی عجیب سے پیار اور ممتا بھرے انداز میں اس کے سوئے ہوئے چہرے کو تکنے لگی۔ عفنان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں دھڑکی لگی ہوئی تھی۔ اسے اس وقت سب سے بڑا ڈر یہی لگ رہا تھا کہ کہیں بی جان اپنی پرانی عادت کے مطابق یہ نہ کہہ دے کہ عفنان، یہ لڑکی مجھے بہت پسند آئی ہے، میں اسے اپنی بہو یا پوتے کی بیوی بنانا چاہتی ہوں۔ بی جان کا یہ پرانا طریقہ تھا، انہیں جو بھی لڑکی معصوم یا اچھی لگتی وہ فوراً عفنان کا نام اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتی، اور عفنان ہمیشہ ایسی باتوں کو جھٹک دیا کرتا یا نظر انداز کر دیتا۔ مگر اس بار صورتحال مختلف تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف انجان تھی بلکہ زخمی حالت میں سڑک سے اٹھا کر لائی گئی تھی۔ بی جان، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو پلیز اب آپ بھی آرام کریں، میں باہر جا رہا ہوں۔ عفنان نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی، اس سے پہلے کہ بی جان کے لبوں پر اس لڑکی کے حوالے سے کوئی نیا حکم آ جائے۔ بی جان نے مڑ کر عفنان کو دیکھا، ان کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو عفنان کے خدشات کو مزید پکا رہی تھی۔ عفنان، رک جاؤ، ذرا دیکھو تو صحیح اس بچی کو، کتنی معصوم ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انمول ہیرا مٹی سے لت پت ہو گیا ہو۔ عفنان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، یا اللہ، اب اس نئی آفت سے مجھے تو ہی بچا سکتا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اسے احساس تھا کہ یہ صرف شروعات ہے اور بی جان کے ارادے اس بار کچھ زیادہ ہی خطرناک نظر آ رہے تھے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب عروبہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے گرد و پیش کا ہوش نہیں تھا۔ کمرے کی دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور شاہانہ فرنیچر دیکھ کر اس کا دل کسی خوف زدہ پرندے کی طرح دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہی کالی رات اور یتیم خانے کے ظالم کارندوں کے چہرے گھوم گئے جو اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگا، مگر بی جان نے جو اس کے سرہانے ہی بیٹھی تھی، انہوں نے نہایت ہی نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس لٹایا۔ پرسکون ہو جاؤ میری بچی، تم بالکل محفوظ ہو۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ لوگ آ جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے واپس لے جائیں گے۔ عروبہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کوئی نہیں آئے گا یہاں، اور نہ ہی کوئی تمہیں ہم سے چھین سکتا ہے۔ جب تک بی جان زندہ ہے تم کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی جان نے اسے تسلی دی اور بڑے ہی مان سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عروبہ نے جب ان کی ممتا بھری آغوش کی تپش محسوس کی تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ بہت برے لوگ ہیں بی جان، وہ یتیم خانہ نہیں جہنم ہے، میں وہاں دوبارہ کبھی نہیں جانا چاہتی۔ وہ مجھے پھر سے اس اندھیرے کمرے میں بند کر دیں گے۔ اس کی آواز سسکیوں میں دبنے لگی۔ بی جان کا دل اس کے لیے دکھ بھرے الفاظ سن کر پسیج گیا۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور نہایت ہی محبت سے کہا، آج سے تم یتیم نہیں ہو عروبہ، آج سے تم میری بیٹی ہو، اس گھر کی رونق ہو، کوئی تمہیں کہیں نہیں لے کر جائے گا۔ عروبہ کی روتی ہوئی آنکھوں میں اچانک ایک انوکھی چمک ابھری۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کٹھن سفر کے بعد اسے ایسا کوئی ٹھکانہ مل جائے گا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے بی جان کو دیکھا اور معصومیت سے پوچھا، کیا سچ میں؟ کیا آپ میری دادو بن جائیں گی؟ کیا میں ہمیشہ یہاں رہ سکتی ہوں؟ بی جان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ ہاں میری گڑیا، میں تمہاری دادو ہوں اور تم میری وہ پوتی جس کا میں نے ہمیشہ انتظار کیا ہے۔ عروبہ نے ایک بار پھر بی جان کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔
اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کی تمام تلخیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ جو کل تک سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی تھی، آج ایک مضبوط سہارے کی آغوش میں تھی۔ بی جان کی آنکھوں میں بھی سکون تھا، جیسے انہیں ان کے سوالوں کا جواب مل گیا ہو، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ عفنان خان اس نئی پوتی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ 2-3 دن گزر گئے اور حویلی کی فضاؤں میں جیسے کسی نے زندگی کی لہر دوڑا دی تھی۔ عروبہ جو پہلے دن سہمی ہوئی تھی، اب اپنی اصلی رنگت میں آ چکی تھی۔ وہ حویلی کے ہر کونے میں کسی تتلی کی طرح اڑتی پھرتی، کبھی کچن میں ملازموں کو اپنی باتوں میں لگاتی تو کبھی بی جان کے کمرے میں بیٹھ کر ان کی پرانی کہانیاں سنتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان تینوں دنوں میں ابھی تک ان کا آمنا سامنا عفنان خان سے نہیں ہوا تھا۔ عفنان صبح سویرے کام پر نکل جاتا تھا اور رات گئے واپس آتا، جبکہ عروبہ بی جان کے سخت اصول کے مطابق شام ہوتے ہی ان کے کمرے میں مقید ہو جاتی۔ ایک رات عفنان خان اپنے بزنس ٹور سے واپسی پر کافی لیٹ ہو گیا۔ پوری حویلی میں خاموشی کا راج تھا اور صرف راہداریوں میں لگی مدھم لائٹس روشن تھی۔ عفنان تھکن سے چور اپنا کوٹ کندھے پر لٹکائے بیزاری سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے سائے میں کوئی حرکت ہوئی ہو۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں کے پاس پہنچا، اس ایک سفید چادر میں لپٹا وجود اچانک ایک ستون کے پیچھے سے بھو کی آواز نکالتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ عفنان کا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بری طرح اچھلا اور پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگایا۔ یا اللہ، یہ کیا بھلا ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اگلے ہی لمحے وہ سفید چادر نیچے گری اور اس کے اندر ہی عروبہ کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ برآمد ہوا۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی اور اس کی سریلی ہنسی پورے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، خان صاحب تو ڈر گئے، آپ کی تو سیٹی گم ہو گئی، اس نے تالی بجاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ عفنان نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس آفت کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ آدھی رات کو اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو؟ عروبہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مٹکائیں اور نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اسے چھیڑنے لگی۔ ارے خان صاحب، اتنے کمزور دل کے ہیں آپ؟ میں نے سوچا آپ بہت بڑے بہادر ہوں گے، اس لیے بھوت بن کر آئی تھی، مگر آپ کو تو اصلی والے ڈرپوک نکلے۔ عفنان نے گہرا سانس لیا اور اپنی ٹائٹ کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کی تیکھی نظریں عروبہ کے چنچل چہرے پر جمی تھیں۔ بی جان نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی ہے، حویلی کے لوگوں کو ڈرانے کی نہیں۔ ابھی اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم بی جان کی مہمان ہو۔ مہمان نہیں، پوتی ہوں اب میں ان کی، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا اور ایک قدم اس کے قریب آئی۔ اور خان صاحب اب غصے میں بالکل کڑوے کریلے لگتے ہیں، تھوڑا مسکرایا کرنے، ورنہ آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جائیں گی۔ عفنان دنگ رہ کر اسے دیکھ کر، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اس طرح زبان چلائے، اور یہ لڑکی اسے مشورے دے رہی تھی۔ تم بہت زیادہ بولتی ہو، عفنان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور آپ بہت کم بولتے ہیں، اس لیے میں آپ کے حصے کی باتیں بھی خود ہی کر لیتی ہوں۔ عروبہ نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اس سے پہلے کہ عفنان اسے پکڑتا، وہ ہرنی کی طرح چوکڑی بڑھتی ہوئی بی جان کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ عفنان وہیں کھڑا ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی مصیبت ہے یا کوئی طوفان۔ عفنان خان ابھی اس کے پچھلے جملے کا اثر ہی ظاہر نہیں کر پایا تھا کہ عروبہ نے ایک اور ایٹم بم گرا دیا۔ وہ جو بھاگنے لگی تھی اچانک رکی اور پلٹ کر ایک ادا سے اپنی انگلی پر بال مروڑتے ہوئے عفنان کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ شرارتی چمک تھی جو عفنان کی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اور ہاں خان صاحب، ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گئی، اس نے مصنوعی شرم و حیا سے اپنی پلکیں جھکائیں اور دھیمے سے بولی، آپ تو میرے ہونے والے شوہر ہیں، اب شوہروں سے کیا ڈرنا؟ عفنان کا دماغ جیسے گھوم کر رہ گیا، اسے لگا شاید اس کے کان بج رہے ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں غصہ اور حیرت برابر کے شریک تھے۔ عروبہ نے بڑی ہی معصومیت سے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے بال جھٹکتے ہوئے اداسی کا ناٹک کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بی جان نے مجھے بولا ہے کہ وہ مجھے اپنے پوتے کی بیگم بنانا چاہتی ہیں، انہیں میں بہت پسند آ گئی ہوں، اور اب تو میں اس گھر کی بڑی بیگم بننے کے خواب بھی دیکھ رہی ہوں، تو اب تو میں آپ کی بیوی بن کر ہی جاؤں گی نا؟ اس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ عفنان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اسے لگا یہ لڑکی اسے پاگل کر دے گی۔
وہ حیران تھا کہ ابھی 3 دن پہلے یہ لڑکی سڑک پر پڑی ایڑیاں رگڑ رہی تھی اور آج اتنی جلدی اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس کے مستقبل کے فیصلے کر رہی ہے۔ اسے یہ لڑکی عجیب نہیں بلکہ خطرناک لگنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ فضول بات زبان پر لانے کی؟ افنان نے لپک کر اس کے دونوں کندھے اپنی مضبوط گرفت میں لیے اور اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور گرفت اتنی سخت تھی کہ عروبہ کی سسک نکل گئی۔ سنو لڑکی، اپنے ان خوابوں کو ابھی اسی وقت دفن کر دو۔ تم اس گھر میں صرف ایک پناہ گزین ہو، میری بیوی بننے کا خیال بھی دل میں لایا تو میں تمہیں واپسی اسی سڑک پر پھینکاؤں گا جہاں سے اٹھایا تھا۔ عروبہ اس کے غصے کی تپش دیکھ کر ایک پل کو تھرائی، مگر اس کی زبان خاموش نہ ہوئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اوپر کی گیلری سے بی جان کی گرجدار آواز گونجی، افنان خان، چھوڑو اس بچی کو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ افنان نے جھٹکے سے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے مڑا۔ بی جان ہاتھ میں تسبیح لیے غصے سے نیچے آ رہی تھی۔ افنان نے دانت پیستے ہوئے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان، آپ سن رہی ہیں یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسے میری بیوی بنانا چاہتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ بی جان نے عروبہ کو اپنے پاس بلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور افنان کو گھور کر دیکھا۔ ہاں، میں نے ہی کہا ہے، اور اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اسے فضول کہنے والے؟ افنان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے ایک نظر بی جان پر ڈالی اور پھر اس عروبہ پر جو اب بی جان کے پیچھے چھپ کر اسے چڑھانے کے لیے زبان نکال رہی تھی۔ افنان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا طوفان اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ افنان خان کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا بی جان کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ عروبہ باہر راہداری میں کھڑی اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی، مگر کمرے کے اندر کا ماحول بے حد کشیدہ تھا۔ بی جان، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس آفت کی پرکالہ، اس سڑک سے اٹھائی ہوئی لڑکی کو آپ میری زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہیں؟ افنان نے تڑپ کر کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حویلی کی دیواروں ہلا دے۔ بی جان نہایت ہی سکون سے اپنے صوفے پر بیٹھی اور افنان کو ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ افنان، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اس لڑکی کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور مجھے اس میں وہ معصومیت نظر آئی ہے جو آج کل کی لڑکیوں میں مفقود ہے۔ معصومیت؟ افنان دھاڑا۔ بی جان، وہ لڑکی چالو ہے، مکار ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے وہ مجھے آنکھیں مار کر کہہ رہی تھی کہ وہ اس گھر کی بڑی بیگم بنے گی۔ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ بس افنان خان، بہت ہو گیا۔ بی جان نے اچانک اپنا لہجہ بدلا۔ ان کی آواز میں اب وہ کپکپاہٹ تھی جو افنان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، نہ جانے کب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ میری آخری خواہش ہے کہ میں تمہارا گھر بستا دیکھ لوں۔ اگر تم میری اس بات کو ٹھکرانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں ابھی اسی وقت مسلح پر بیٹھتی ہوں اور اللہ سے اپنی موت کی دعا مانگتی ہوں، کیونکہ میری بات کی اس گھر میں اب کوئی وقت نہیں رہی۔ افنان کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بی جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، مگر یہ شادی، اگر مانتے ہو تو پھر زبان مت کھولو۔ بی جان نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی اس گھر کا حصہ بنے۔ اگر تم نے انکار کیا تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنی دادی کو جیتے جی مار دیا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میری لاش دیکھنی ہے یا میرا حکم ماننا ہے۔ افنان بے بسی کی تصویر بن گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بی جان جب اس نہج پر آ جائیں تو وہ کسی کی نہیں سنتی۔ اس نے ایک گہری اور اذیت ناک سانس لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی کی نہیں سنتی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ اسے رہ رہ کر اس لمحے پر افسوس ہو رہا تھا جب اس نے بی جان کے کہنے پر بار بار دوسری لڑکیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے۔ کاش میں پہلے ہی کسی اور سے شادی کے لیے مان جاتا۔ اس نے دل میں کرتے ہوئے سوچا، کم از کم کوئی ڈھنگ کی تو لڑکی ہوتی، یہ آفت کی پرکالہ تو میرے پلے نہ پڑتی۔ یہ لڑکی تو میری نسلیں تباہ کر دے گی۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ کی خوشی کے آگے میں ہار گیا۔ افنان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا میں اسے صرف آپ کے حکم کی وجہ سے قبول کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی عروبہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ افنان نے اسے ایسی خونی نظروں سے دیکھا کہ اگر نظروں میں تاثیر ہوتی تو عروبہ وہی راکھ ہو جاتی، مگر عروبہ نے بڑے آرام سے اسے سلام کیا اور ایک ادا سے وہاں سے گزر گئی۔
افنان کو اپنی بربادی کا منظر صاف نظر آنے لگا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سا تناؤ اور خاموشی تھی، حالانکہ صحن میں لگی روشنیوں اور پھولوں کی سجاوٹ پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ آج عفنان خان کا نکاح ہے۔ عفنان اپنے کمرے میں سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر دولہے والی خوشی کی بجائے ایک کرخناک سنجیدگی تھی۔ اس نے آخری بار اپنا عکس دیکھا اور دانت پیستے ہوئے سوچا کہ اگر وہ اپنی مرضی کا گلا گھونٹ کر ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے جا رہا ہے جسے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ دوسری طرف بی جان کے کمرے میں عروبہ سخت سرخ عروسی جوڑے میں کسی پری جمال سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بی جان اسے اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا۔ عروبہ کے چہرے پر حیا کی سرخی تو تھی، مگر اس کی شرارتی آنکھیں اب بھی وہی چمک لیے ہوئے تھیں۔ وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور پھر بی جان کو دیکھ کر مسکراتی۔ تیار ہو میری بچی؟ بی جان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پوچھا۔ جی دادو، بس خان صاحب کا انتظار ہے، کہیں وہ ڈر کر بھاگ نہ گئے ہوں۔ عروبہ نے اس سنجیدگی ماحول میں بھی مذاق کا پہلو ڈھونڈ لیا۔ نکاح کا وقت ہوا۔ حویلی کے بڑے ہال میں سفید چادریں بچھی تھی جہاں خاندان کے چند قریبی لوگ اور نکاح خواہ موجود تھے۔ عفنان خان جب ہال میں داخل ہوا تو اس کی رعب دار شخصیت نے سب کو خاموش کر دیا۔ وہ خاموشی سے نکاح خواہ کے سامنے جا کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں بی جان عروبہ کو لے کر آئیں، جو گھونگھٹ نکالے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی پردے کے پیچھے جا بیٹھی۔ نکاح خواہ نے خطبہ شروع کیا۔ فضا میں ایک مقدس سناٹا چھا گیا۔ جب عفنان سے پوچھا گیا، عفنان خان ولد اسفندیار خان، کیا آپ کو عروبہ بنت عبداللہ اتنے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ عفنان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ایک ہی نظر بی جان کی طرف دیکھا جو پر امید نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور نہایت ہی بوجھل مگر بلند آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ اس کے حلق میں کسی کڑوے گھونٹ کی طرح اترا۔ یہی سوال جب دوسری طرف سے عروبہ سے ہوا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نہایت سریلی اور پراعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوا، مبارکبادوں کا شور اٹھا، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، مگر عفنان کی نظریں اس پردے پر جمی تھیں جس کے پیچھے وہ آفت اب اس کی بیوی بن کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ بی جان کے سامنے تو اس نے سر جھکا لیا ہے، مگر اس لڑکی کے لیے وہ کبھی وہ عفنان نہیں بنے گا جو وہ چاہتی ہے۔ جب رخصتی کے بعد عروبہ کو عفنان کے کمرے میں لایا گیا تو عفنان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مڑ کر بیڈ پر بیٹھی اس سرخ جوڑے میں لپٹی لڑکی کو دیکھا۔ نکاح ہو گیا ہے عروبہ، مبارک ہو، لیکن یاد رکھنا اس کمرے کی دہلیز کے اندر تم صرف ایک نام کی بیوی ہو۔ عفنان نے نہایت ہی سرد لہجے میں کہا اور اس کے قریب آیا۔ تم نے بی جان کو ڈھال بنا کر یہ رشتہ تو جوڑ لیا، اب اس رشتے کی سختی جھیلنے کے لیے بھی تیار رہنا۔ عروبہ نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ الٹا اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ڈر کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خان صاحب، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور اب تو میں آفیشلی آپ کی بیگم ہوں، تو اب تو میں آپ کو اور بھی زیادہ تنگ کروں گی۔ عفنان دنگ رہ کر اسے دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نکاح کے بعد یہ لڑکی تھوڑی سنجیدہ ہوگی، مگر یہ تو پہلے سے بھی زیادہ شیر ہو گئی تھی۔ عفنان خان نے جیسے ہی اس کی بے باک بات سنی اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوا اس کے، یہاں تک کہ اس کا سایہ عروبہ کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ اس نے جھک کر عروبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں جن میں اس وقت غصے کی تپش صاف دکھائی جا رہی تھی۔ تمہاری زبان بہت زیادہ چلنے لگی ہے عروبہ، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں وہ انسان ہوں جو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل دیتا ہے۔ مجھ سے شرافت کی امید مت رکھنا، میں بہت برا ثابت ہو سکتا ہوں تمہارے لیے۔ عفنان نے نہایت ہی گمبھیر اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ عروبہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانسیں روکیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر وہی جان لیوا شرارتی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے بالکل بھی خوفزدہ ہوئے بغیر عفنان کی شیروانی کا ایک بٹن اپنی انگلی سے گھمایا اور بڑے ہی معصومانہ انداز میں بولی، اچھا آپ اتنے بڑے ہیں؟ ویسے خان صاحب، برے لوگوں کے بچے بھی تو بہت پیارے ہوتے ہیں نا، ہمارے بچے بھی تو ہوں گے، تو کیوں نہ ابھی سے بیبی پلاننگ شروع کر دیں، آخر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ عفنان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ اس بے باک اور نڈر لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جو اتنے حساس موضوع پر اتنی صفائی سے بات کر رہی تھی، جیسے موسم کا حال پوچھ رہی ہو۔ عفنان کو اچانک ہنسی آ گئی، مگر وہ ایک طنزیہ اور جاہ جلال والی ہنسی تھی۔ تمہارا دماغ واقعی چل گیا ہے،
1 منٹ لگے گا مجھے تمہاری یہ ساری ہوا نکالنے میں۔ یہ جو تم اتنی اچھل رہی ہو نا، اگر میں اپنی پر آ گیا تو تم صبح تک معافیا مانگتی نظر آؤ گی۔ اب یہ فضول باتیں بند کرو اور خاموشی سے سو جاؤ، مجھے سکون چاہیے۔ اس نے اسے جھٹک کر بیڈ کی دوسری طرف جانے کا ارادہ کیا، مگر اروبا بھلا کہاں باز آنے والی تھی۔ اس نے تیزی سے لپک کر افنان کا بازو تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ افنان کی چٹان جیسی مضبوط پیٹھ اب اروبا کی سامنے تھی۔ اروبا نے پیچھے سے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا اور اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ سکون تو اب آپ کو کبھی نہیں ملے گا خان صاحب، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں اروبا افنان خان آ چکی ہے۔ اور رہی بات ہوا نکلنے کی، تو وہ تو وقت بتائے گا کہ کس کی ہوا نکلتی ہے۔ اس نے افنان کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس کی حدت افنان کو اپنے پورے وجود میں محسوس ہوئی۔ افنان نے مڑ کر اسے دیکھنا چاہا، مگر اروبا نے اسے مہلت ہی نہ دی۔ اس نے جھٹکے سے کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ لیمپ کی مدھم سنہری روشنی میں افنان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور سرخ عروسی جوڑے کی چمک اس نیم اندھیرے میں اسے کسی سحر انگیز خواب کی طرح دکھا رہی تھی۔ افنان کو ہمیشہ خود سے دور رکھتا تھا، آج اپنی ہی بیوی کے سامنے بے بس ہو رہا تھا۔ اروبا نے اس رات اس مغرور خان کو وہ چاند تارے دکھانے کا تہیہ کر لیا تھا جن کا ذکر اس نے کبھی صرف کتابوں میں پڑھا تھا۔ نکاح کے بعد کے چند دن افنان خان کے لیے کسی رولر کوسٹر رائڈ سے کم نہ تھے۔ اروبا نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس مغرور خان کی ناک میں دم کر کے ہی دم لے گی۔ وہ افنان کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایسے لذیذ کھانے بناتی کہ جن کی خوشبو پورے کوریڈور میں پھیل جاتی۔ افنان جو کھانے کا بہت شوقین تھا، جب مزے لے لے کر وہ کھانا کھاتا تو اسے لگتا کہ شاید یہ لڑکی اب سدھر گئی ہے، مگر یہ تو صرف اس کے جال کا ایک حصہ ہوتا۔ رات کے وقت جب افنان کمرے میں آتا تو اروبا اپنی بہترین خوشبو لگا کر اور بالوں کو خاص ادا سے سجا کر اس کے گرد منڈلانے لگتی۔ وہ کبھی اس کی ٹائی سیدھی کرنے کی بہانے کے قریب آتی تو کبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے سحر میں جکڑنے کی کوشش کرتی۔ افنان جو ایک مرد تھا، اس کی قربت اور خوشبو سے جب اس کے جذبات بھڑکنے لگتے اور وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لینے کے لیے جھکتا تو اروبا یک دم ایک زوردار قہقہ لگا کر اسے دھکا دیتی اور وہاں سے ہنستی ہوئی بھاگ جاتی۔ اوہو خان صاحب، اتنی جلدی پگھل گئے، ابھی تو بہت امتحان باقی ہیں۔ وہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اسے چڑھاتی اور افنان غصے سے دانت پیستا وہیں کھڑا رہ جاتا۔ اسے اپنی اس تذلیل پر اتنا غصہ آتا کہ جی چاہتا حویلی کی دیواروں کو گرا دے۔ حد تو تب ہو جاتی جب اگلی صبح وہ بی جان کے سامنے جا کر معصوم بچ جاتی۔ بی جان، دیکھیے نا، آپ کا لاڈلا پوتا رات بھر مجھے سونے نہیں دیتا، مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ وہ آنکھوں میں مصنوعی آنسو لا کر شکایت لگاتی۔ بی جان کا پارا ہائی ہو جاتا اور وہ افنان کو سب کے سامنے بلا کر آڑے ہاتھوں لیتی۔ افنان خان، شرم کرو، وہ بچی ہے بھی، اسے اس طرح پریشان مت کیا کرو۔ اگر اب مجھے شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ افنان ہکا بکا رہ کر اپنی بیگم کو دیکھتا چاہ جو ہی بی جان کے پیچھے کھڑی اسے زبان چڑھا رہی تھی۔ آج تک اس حویلی میں بلکہ پورے شہر میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ افنان خان کو ایک آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور یہاں یہ آفت کی پرکالا اسے سرے عام ڈانٹ پڑوا رہی تھی۔ اس کا پرانا وقار، اس کی انا، سب اس لڑکی کے ہاتھوں پامال ہو رہے تھے۔ افنان اپنے کمرے میں آ کر غصے سے چیزیں پٹکتا، یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی، ایک طرف میرے جذبات سے کھیلتی ہے اور دوسری طرف بی جان کو میرا دشمن بنا دیتی ہے۔ اسے تو میں وہ سبق سکھاؤں گا کہ یہ اپنی شرارتیں بھول جائے گی۔ مگر وہ جتنا غصہ کرتا، اروبا اتنی ہی نڈر ہوتی جاتی۔ اسے افنان کے غصے سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ اس غصے کا رخ موڑنے کا ہنر جانتی تھی۔ افنان کے لیے یہ سب کچھ نیا اور ناقابل یقین تھا، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی ایسا رویہ کسی عورت کی طرف سے نہیں دیکھا تھا، خاص طور پر اپنی بیگم کی طرف سے۔ سردیوں کی وہ رات حویلی میں خاموش اور یک بستہ ہواؤں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ افنان خان بیڈ پر لیٹا اپنی فائلز دیکھ رہا تھا کہ اروبا نے حسب عادت کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کی کہ افنان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ دونوں کے درمیان سخت تلخ کلامی ہوئی اور اروبا غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اپنا کمبل اٹھا کر صوفے پر جا لیٹی۔ جائیں آپ، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ جیسے سڑیل انسان سے۔ میں اس ٹھنڈے صوفے پر مر جاؤں گی مگر آپ کے پاس نہیں آؤں گی، اروبا نے منہ بسور کر کہا۔
افنان نے ایک گہری سانس لی اور لائٹ بند کر دی۔ کچھ دیر گزری تو صوفے کی طرف سے اروبا کے دانت بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سردی اتنی تھی کہ ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ اروبا سے رہا نہ گیا۔ وہ دبے قدموں بیڈ کے پاس آئی اور آہستگی سے لحاف کا ایک کونا اٹھایا۔ ادھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس جاؤ اپنے صوفے پر۔ افنان کی گرجدار آواز اندھیرے میں گونجی۔ وہ جاگ رہا تھا۔ وہاں بہت ٹھنڈ ہے افنان جی، پلیز سونے دینا۔ اس نے روحانی شکل بنائی اور زبردستی اندر گھس گئی۔ افنان نے رخ موڑ لیا تو اس نے پیچھے سے اسے چٹکیاں کاٹنا شروع کر دی۔ افنان کا صبر جواب دے گیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے پلٹا اور اروبا کو اپنے مضبوط حصار میں لے کر بیڈ پر گرا دیا۔ اس کا بھاری وجود اب اروبا پر حاوی تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے اور جنون کی ملی جلی چمک تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی پتھر ہوں؟ افنان نے نہایت ہی پست اور خطرناک آواز میں کہا۔ اس نے جھک کر اروبا کی گردن پر اپنے لبوں کی تپش چھوڑی جس سے اروبا کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ اس نے سختی سے اسے خود کے قریب کھینچا۔ اس کے لب اب اروبا کے لبوں کے بالکل قریب تھے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری برداشت کا امتحان لینے کا؟ اب بھگتو پھر۔ وہ اس پر اس طرح جھکا کہ اروبا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ افنان کے ہاتھ اس کے چہرے اور بالوں میں سختی سے الجھے ہوئے تھے۔ اروبا نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر کے سائے تھے کیونکہ افنان اب وہ پرانا والا غصہ نہیں دکھا رہا تھا بلکہ اس کا حق مانگنے کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ افنان جی چھوڑیں مجھے، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ آج کوئی رعایت نہیں ملے گی اروبا، میں نے کہا تھا نا کہ اگر میں پٹری سے اتر گیا تو تم سنبھل نہیں پاؤ گی۔ آج میں اپنا حق نہیں بخشوں گا، چاہے تم اب رو یا پیٹو، اس نے صفاقی سے کہا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اسے خاموش کر دیا۔ کمرے میں صرف ان کی تیز سانسوں کا شور تھا اور باہر چلتی سرد ہوا کی سرسراہٹ۔ افنان کی والہانہ مگر غصے سے بھری قربت نے اروبا کو یہ احساس دلایا دیا کہ شیر کو چھیڑنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ افنان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اروبا کو اپنی دھڑکنیں اس کے سینے میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہیڈ لائٹس کی مدھم زرد روشنی ان کے وجود پر رقص کر رہی تھی۔ افنان نے اپنا چہرہ اس کے گال کے پاس جھکایا جہاں اس کی گرم سانسیں اروبا کی جلد کو جلا رہی تھی۔ اروبا نے ڈر اور سحر کے ملے جلے احساس سے اپنی آنکھیں موند لی مگر افنان نے اس کے تھوڑے پکڑ کر اسے اپنی نظروں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا اروبا کہ میں صرف پتھر کا ٹکڑا ہوں جسے تم جب چاہو کھیل کر چلی جاؤ گی؟ اس کی آواز میں وہ پرانی تلخی نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی جو براہ راست روح کو چھو رہی تھی۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے اروبا کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوا۔ تمہاری یہ شرارتیں، تمہارا یہ لہجہ، تمہاری یہ بے باکی، یہ سب میرے اس قلعے کی دیواریں گرا چکے ہیں جو میں نے برسوں سے اپنے گرد کھڑی کی تھی۔ اروبا نے لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ اسے دیکھا چاہا مگر افنان نے اس کی گردن کے نازک موڑ پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس ایک لمس میں برسوں کی پیاس اور ان کہی چاہت کا سمندر چھپا تھا۔ اروبا کا پورا وجود پگھل کر افنان کی باہوں میں ڈھیر ہونے لگا۔ اس نے بے اختیاری میں افنان کے شانے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا تھا اروبا، میں چاہتا تھا کہ تم سے دور رہوں مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں خود کو تمہارے حوالے کر دوں۔ افنان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوری سچائی اور والہانہ پن سے اعتراف کیا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اروبا خان، ایسی محبت جو اب میری رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ تم اب صرف بی جان کی پسند نہیں ہو، تم میری زندگی کی وہ واحد ضرورت ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ یہ سنتے ہی اروبا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر افنان کے ہاتھ پر گر گیا۔ افنان نے وہ آنسو چن لیا اور پھر بڑی نزاکت سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کے درمیان لٹایا۔ اس نے اروبا کے چہرے پر بالوں کی لٹ پھٹائی اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ضبط کی۔ اس رات سرد ہواؤں کا شور باہر تھم گیا تھا۔ کمرے کے اندر صرف دو دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی تھیں۔ افنان نے اس کی پیشانی، گال اور پھر اس کے لبوں پر اپنی چاہت کے وہ نقش چھوڑے جنہیں کوئی وقت نہیں مٹا سکتا تھا۔ اروبا کو پہلی بار احساس ہوا کہ افنان خان کا غصہ آگ کی طرح تھا تو اس کی محبت وہ میٹھی تپش تھی جو اسے ہمیشہ کے لیے اس کا قیدی بنا چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں یوں گم ہوئے کہ رات بیت گئی مگر ان کی قربت کی مٹھاس زندگی بھر کے لیے ایک نیا عہد باندھ لیا۔ سورج کی سنہری کرنیں جب حویلی کے روشن دانوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی جس سے پوری حویلی میں
ایک عجیب سا سکون میں گر پایا تھا۔ افنان کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک عجیب سے سکون میں پایا۔ عروبہ جو رات بھر اس کے سینے سے سر رکھے سوتی رہی تھی، اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، جیسے اسے دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ مل گیا ہو۔ افنان نے نہایت ہی محبت سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو چھیڑا، جس سے عروبہ کی نیند میں خلل پڑا اور اس نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے افنان کی محبت پاش نظریں دیکھ کر وہ ایک دم شرما گئی اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے لگی۔ اب شرمانے کا کیا فائدہ بیگم، کل رات تو آپ بہت بہادر بن رہی تھی۔ افنان نے اسے چھیڑتے ہوئے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا۔ افنان جی چھوڑے نا، بی جان انتظار کر رہی ہوں گی، عروبہ نے بناوٹی غصے سے کہا، مگر اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ بی جان تو اب بہت خوش ہوں گی کیونکہ انہیں ان کا وارث ملنے کی امید جو لگ گئی ہے۔ افنان نے اس کے کان میں سرشرارت سے سرگوشی کی تو عروبہ کا پورا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے، جہاں بی جان ناشتے کی میز پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ عروبہ کو سرخ جوڑے میں اور افنان کو اس کے ساتھ اتنا خوش دیکھ کر بی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں کو اپنے پاس بلا کر ڈھیریں دعائیں دیں اور عروبہ کے ہاتھ میں حویلی کی چابیوں کا گچھا تھما دیا۔ یہ تمہارا حق ہے عروبہ، تم نے نہ صرف افنان کا دل جیتا ہے بلکہ اس گھر میں دوبارہ خوشیاں لوٹائی ہیں، بی جان نے بڑے مان سے کہا۔ افنان نے عروبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے سب کے سامنے یقین دلایا کہ وہ یتیم لڑکی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اب اس گھر کی اور اس کے دل کی واحد ملکہ ہے۔ عروبہ نے افنان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ مقام دیکھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یتیم خانہ، وہ کالی سڑک اور وہ تنہائی اب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ حویلی کے صحن میں لگے پھولوں کی مہک اور پرندوں کی چہچہاہٹ گواہ تھی کہ محبت جب سچی ہو تو تقدیر کے لکھے کو بھی بدل دیتی ہے۔ افنان اور عروبہ کی یہ داستان جو تکرار اور ضد سے شروع ہوئی تھی، اب ایک لازوال اور خوبصورت انجام کو پہنچ چکی تھی، جہاں صرف سکون، وفا اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت تھی۔